إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم بڑا ہی پرمسرت موقع ہے جس موقع پر آپ سب جمع ہوئے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی محترم مبشر سلیم صاحب ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جن کی بیٹی کا قرآن مجید مکمل ہوا ہے اور اس پرمسرت موقع پر انہوں نے آپ بھائیوں کو دعوت دی اور آپ تشریف لے کر آئے۔ اللہ رب العزت ان کی بیٹی کو حافظ قرآن بنائے، دین کی عالمہ فاضلہ بنائے، باعمل بنائے اور ان کے لیے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ملتی ہے کہ جب وہ قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے اور ان کا قرآن مجید مکمل ہوتا تو وہ اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے اور ان کے لیے بہترین کھانے کا اہتمام کیا کرتے۔ تو یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر، ان کے طریقہ پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ حضرات، میں نے اللہ رب العزت کے مقدس کلام اور قرآن مجید میں سے دو مقام ذیشان تلاوت کیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی آپ کے گوش و گزار کیا ہے، جن میں قرآن مجید کے پڑھنے کی، قرآن مجید کی عظمت اور شان کو اور تلاوت کرنے کی اہمیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی بڑی ہی بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب کے ساتھ جس نے بھی اپنا تعلق قائم کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں بھی عزت دی ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرمائے۔ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ ذرا خاموشی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے ساتھ
جس قدر بھی تعلق قائم کیا جائے کم ہے۔ قرآن مجید کے کچھ ہم پر حقوق بھی ہیں، جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، خامند اور بیوی کے حقوق ہیں، جس طرح ہمسایوں کے حقوق ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ قرآن مجید کے حقوق میں سب سے پہلے یہ حق ہے کہ قرآن مجید پر ایمان رکھا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں جو اخبار، جو حالات، جو باتیں، جو پیشین گوئیاں، جو باتیں بھی ذکر کی ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن مجید کی اشاعت کی جائے، قرآن مجید کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کی تبلیغ کی جائے، اس کی واضح و نصیحت کی جائے۔ قرآن مجید کا یہ حق بھی ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، اور قرآن مجید کا یہ حق بھی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ اس کی تلاوت کرنا اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے، اتلو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں، اے میرے پیارے کملی والے، ذرا اس کتاب کی تلاوت تو کیا کرو۔ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے نازل کی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ایسی تلاوت کی ہے، ایسی تلاوت کی ہے کہ مکے کے کافر بھی آ کر چوری چوری آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ آج تیرا دل نہیں لگتا قرآن کی تلاوت کرنے میں، آج قرآن کی تلاوت سننے کو تیرا جی نہیں چاہتا۔ جس پیغمبر کا تو نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس پیغمبر کی سیرت تو یہ ہے، اس پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، مکے کے کافر بھی آ کر سنا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس کا یہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سنبھال کے رکھنا، اس پر غلاف چڑھا کر اور پھر اپنے گھر میں الماری میں سنبھال کے رکھ دینا، یہی اس کا حق نہیں ہے۔ اس کا ادب کرنا، احترام کرنا ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا اس کا ادب یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ آپ قرآن مجید کے ساتھ یہ اپنا تعلق قائم کریں گے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو عزتیں دے دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو پڑھ کے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری میں موجود ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ وہ بہتر ہے جس کے پاس ایم اے کی ڈگری ہے، ہم نے سمجھا کہ وہ بہتر ہے جس نے اے کام بی کام کر لیا ہے، ہم نے سمجھا کہ شاید وہ بہتر ہے جو گریجویٹ بن چکا ہے، جس نے دوسرے ممالک میں جا کر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عزت ان کی ہے، رفعت ان کی ہے، معاشرے میں مقام ان کا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ اس سے آگے صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے، تم میں سب سے عظمت والا، رفت والا، شان اور شوکت والا وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے۔ وہ جو گریجویٹ بن گئے، جن کے پاس دنیا کی ڈگریاں ہیں، ہاں دنیا کی ڈگریاں لیے، جن کو درود پاک بھی پڑھنا نہیں آتا، جن کو نماز بھی نہیں آتی، جن کو ہاں وضو کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا، جن کو غسل کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا، ہاں وہ بڑی بڑی ڈگریوں والے، اللہ کی قسم یہ صفوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے، قرآن یاد کرنے والے، پیغمبر کی حدیث پڑھنے والے، ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، جن کو تیری نظریں بڑا اونچا سمجھتی ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان افضلکم من تعلم
علم القرآن وعلما، فرمایا تم میں سب سے افضل وہ انسان ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ آج ذلت و رسوائی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنی نظروں سے گرا دیا ہے، ہم نے ان لوگوں کو حقیر سمجھا ہے، ہم نے نظر انداز کر دیا ان کو، ہر اچھے معاملے میں ہر موقع پر ان کو نظر انداز کر دیا۔ اسی لیے تو ذلت اور رسوائی مقدر بن چکی ہے۔ آج بھی مسلمان کو عزت مل سکتی ہے، آج بھی یہ دنیا میں حکومت کر سکتا ہے، آج بھی اس کو مقام اور مرتبہ مل سکتا ہے، آج بھی امن اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کر سکتا ہے اگر یہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے۔ ہاں میرے بھائی، اپنی تاریخ تو پڑھ کے دیکھنا، وہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک وہ بلند ہستیوں کے تذکرے تو پڑھ کے دیکھ جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کیا، اللہ نے ان کو عزتیں دے دی ہیں، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ ہاں ہاں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑا، اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑا، اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے ذو النورین سخیوں کا بادشاہ بنا دیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہے، اللہ نے حیدر کرار بنا دیا ہے، اسد اللہ بنا دیا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑا، اللہ نے مؤذن رسول بنا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، اللہ نے مفسر قرآن بنا دیا ہے۔ ہاں ہاں، تو بھی اپنا تعلق قائم کرنا قرآن مجید کے ساتھ، اپنی وضاقتہ، اپنا لباس، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا سونا، اپنا جاگنا، اپنی تنہائی، اپنی محافل و مجالس، اپنے اندھیرے، اپنے اجالے، یہ سب قرآن اور سنت کے مطابق کر لے، اللہ کی قسم اللہ تجھے بھی عزت دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا نام زندہ ہے تو وجہ یہ ہے ان کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا نام زندہ ہے، وجہ یہ ہے ان کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان کا نام زندہ ہے، کیوں؟ اس لیے ان کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ تھا۔ آج دنیا امام مالک رحمہ اللہ کو یاد کرتی ہے، وجہ یہ ہے ان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ تھا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام بہقی، آج دنیا ان کو حیا اور احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، ادب سے نام لیتی ہے، احترام کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جوڑا تھا۔ آج تجھے بھی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لے، اللہ کی قسم اللہ دنیا بھی سنوار دے گا، اللہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا، آپ نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، وہ جو قرآن کا ماہر ہے، جس نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو یاد کیا ہے، جس نے غنّ مد اور شد کا خیال کیا اور بڑے بہترین انداز سے قرآن پڑھتا ہے، فرمایا مع السفرۃ الکرام بررا، وہ تو بڑے ہی معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ شخص بھی ہے، وہ شخص جس نے قرآن پڑھا ہے، وہ شخص قرآن پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اس پر قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجران، اللہ اس کو ایک اجر نہیں، اللہ اس کو دو اجر عطا کرے گا، دو رتبے عطا کرے گا، دو مقام عطا کرے گا، دو عزتیں عطا کرے گا۔ جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کا یہ مقام ہے۔ میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح،
تیری زندگی میں قرآن کتنا ہے، تیری تنہائی میں قرآن کتنا ہے، تیرے اجالے میں قرآن کتنا ہے، تیرے اندھیرے میں قرآن کتنا ہے۔ ہاں ہاں، تیرے اندھیرے میں بھی تجھے موبائل نظر آتا ہے، تیرے اجالے میں بھی تجھے فیس بک نظر آتی ہے، تیری تنہائی میں بھی تجھے واٹس ایپ نظر آتا ہے، تیری تنہائی، تیرے اجالے، تیرے جناب محافل و مجالس میں تجھے یوٹیوب اور نیٹ نظر آتا ہے۔ ہاں ہاں، قرآن کریم تیری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اگر قرآن تیری زندگی میں ہو، تیرے چہرے پر نور ہو، تیرے چہرے پر روشنی ہو، تیرے چہرے پر رونق ہو، قرآن تیری زندگی میں ہو، تو فجر کا نمازی ہو، قرآن تیری زندگی میں ہو تو ظہر کا نمازی ہو، قرآن تیری زندگی میں ہو تو عصر مغرب کا نمازی ہو، قرآن تیری زندگی میں ہو تو عشاء کا نمازی ہو، قرآن تیری زندگی میں ہو تو صبح و شام کے اذکار کا پابند ہو، قرآن تیری زندگی میں ہو، تہجد تیری زندگی میں ہوگی۔ ہاں، قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آ۔ قرآن سے دوری ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وجہ یہ ہے تیری ذلت کی، تیری رسوائی کی، بے برکتی کی، گھروں کی تباہی کی، گھروں کی بربادی کی، کہ تو نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے، قرآن سے تو دور ہو چکا ہے۔ ہاں میرے بھائی، قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آ۔ اللہ کی قسم رونقیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، عزتیں ملیں گی، مقام ملے گا، شان ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اقرأو سورۃ البقرہ۔ او کائنات کے لوگوں، قرآن میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نفل نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہاں ہاں، فرمایا ان الشیطان تنفرو، فرمایا شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے من ھذا الذی، اس من ھذا البیت، اس گھر سے تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو جادو ٹونے کا بات کرتا ہے، ہمارے گھر میں جادو ٹونا ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں شیطانی اثرات ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے نہ ہو؟ صبح 10 بجے تو تیری آنکھ کھلتی ہے، رات کو 2 بجے تو تو سوتا ہے، کیسے نہ تیرے گھر میں اثرات ہوں؟ نہ تو فجر پڑھتا ہے، نہ تو فجر کے اذکار کرتا ہے، پھر مولویوں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس دوڑتا ہے۔ اور نہیں میرے بھائی، گھر میں قرآن مجید ہے، قرآن مجید پڑھا کر، قرآن کی تلاوت کیا کر، سارے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آئیے گا، میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن۔ او لوگوں، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ کیا ہوگا قرآن پڑھنے سے؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا، شفیعًا لِأَصْحَابِهِ، اس شخص کی سفارش کرے گا جس نے اس کی تلاوت کی ہوگی۔ وہ دن جس دن نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ دار کام آئیں گے، نہ عزیز و اقارب کام آئیں گے، نہ تیرے درم دینار ریال اور ڈالر کام آئیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا اللہ کا قرآن، کام آئے گا شفیعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن تیری سفارش کرے گا۔ اگر تو نے اس کے ساتھ دل لگایا ہوگا، اگر تو نے اس کو دل میں بٹھایا ہوگا، اگر تو نے اس کو اپنے کردار، اپنی سیرت، اپنے جسم پر نافذ کیا ہوگا، اللہ کی قسم یہ قرآن تیری سفارش کرے گا۔ قیامت کے دن تیری عزت کا باعث بنے گا، تیری عظمت کا باعث بنے گا۔ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، برکت ملتی ہے، شان ملتی ہے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ملتی ہے، قرآن سے تعلق قائم کرنے سے ملتی ہے۔ آئیے گا، ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نافع بن حارث کو مکے کا گورنر بنایا ہے، اور اصفہان کے علاقے میں خود آئے ہیں، اور ادھر سے نافع بن حارث بھی اصفہان کے علاقے میں سیر و تفریح کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ملاقات ہوگی آپس میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ
پوچھتے ہیں نافع میں نے تو تجھے مکے کا گورنر بنایا ہے اور تو ادھر مکہ والوں کو کن کے حوالے کر کے آیا ہے، مکہ والوں کو کن کے سپرد کر کے آیا ہے؟ تو نافع جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں مولم مم ابن ابزا، ابن ابزا کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من ابن ابزا، ابن ابزا کون ہے؟ عبد الرحمن بن ابزا کون ہے؟ کہتے ہیں مولن من موالینا، وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تو ایک غلام کے حوالے کر کے آیا ہے، مکہ والوں کو ایک غلام کے سپرد کر آیا ہے۔ ہاں ہاں، فرمایا اس کی خوبی یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے، انہو قارئ لکتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن کا قاری ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِزِ، وہ فرائض کے علم کا ماہر ہے، وہ علم وراثت کا مالک ہے، بڑی اچھی طرح فرائض اور وراثت کے علم کو جانتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی نا تو فوراً، صحیح مسلم کی روایت ہے، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین، اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے بڑی قوموں کو عروج دیتے ہیں، بڑی قوموں کو عزت دیتے ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے ہی بڑی قوموں کو پسند کر دیتے ہیں، ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ معنی کیا ہے میرے بھائی؟ جس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا، جس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، جس نے قرآن پر عمل کیا ہے، قرآن کے مطابق اپنی غمی اور خوشی بنائی ہے، قرآن کریم کے مطابق جس نے اپنی زندگی بسر کی، اللہ اس کو اونچا کرتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اللہ اس کو مقام دے دیتا ہے۔ اور جس نے قرآن کریم کو نظر انداز کر دیا، اپنی پشت کے پیچھے چھوڑ دیا، قرآن مجید کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی باتیں آگے رکھ لی، قرآن مجید کو چھوڑ کر پیروں فقیروں کے قولوں کو آگے رکھ لیا، فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں محترم ہمارے بھائی مبشر سلیم صاحب، جن کی بیٹی نے قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا ہے، مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے شب و روز، دن رات اور زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
یا اللہ جتنے مسلمان مرد و زن بیمار ہیں تو اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو دکھیار ہیں تو ان کے دکھ دور فرما، یا اللہ یا رحمان تو ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ بڑے گناہ گار ہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان ہمارے بھائی محترم مبشر سلیم صاحب، یا اللہ ان کی بیٹی نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، یا اللہ یا رحمان اس بیٹی کو نیک بنا دے، یا اللہ اس بیٹی کے مقدر اچھے بنا دینا، یا اللہ اس بیٹی کو دنیا آخرت میں عزت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ اس بیٹی کو دنیا آخرت میں شان و شوکت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان اس کو عالمہ حافظہ بعمل بنا، یا اللہ ہمارے بھائی کے لیے ان کی اولاد کو یا اللہ صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ یا رحمان تو ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.